السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، محرم الحرام سے قبل ہم لوگ اس بات پر گفتگو کر رہے تھے اور اس موضوع پر گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو کیوں پیدا فرمایا، ہماری تخلیق، ہماری پیدائش کیوں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، عبث پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا کیا ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم لوگ پلٹا کر کے ہماری طرف پلٹ کر کے نہیں آؤ گے، ہمارے پاس لوٹ کر کے نہیں آؤ گے۔ تو یہ بات کنفرمڈ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اور ایک مقصد جو آپ بار بار سنتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، ابتلاء و اختبار کے لیے، ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ ہم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے، خاص کر کے وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا، ایمان لے آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے خاص آزمائش ہے، امتحان ہے۔ یہ جو ہم نے ایمان قبول کیا اور ہمارے دلوں میں جو ایمان کا چراغ روشن ہے، جو ہمیں ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے، آپ یوں نہ سمجھے کہ ہم نے صرف زبان سے اقرار کیا یا ہم آ کر کے مسجد میں چند نمازیں ہم نے پڑھ لی، ایک مہینے کے روزے رکھ لیے، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ نہیں، صاحبو ابھی عمل کے میدان میں آنا باقی ہے، ابھی میدان امتحان میں قدم رکھنا باقی ہے۔ اللہ نے کہا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ صرف اتنا کہہ کے انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئیں اور ان کی آزمائش نہ ہوگی۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف اتنا کہنے پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، وہم لا یفتنون، اور ان کی آزمائش نہ ہوگی، انہیں آزمایا نہ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ بات کنفرم کر دی گئی ہے کہ صرف اتنا کہنے سے ہمیں چھٹی نہیں ملنے والی ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم شریعت کی پابندی کرنے والے ہیں، بلکہ امتحان بھی دینا ہے، آزمائش بھی ہوگی ہماری، اور یہ آزمائش ہو کر کے رہنی ہے۔ اور ہر کسی کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے، دین میں وہ کتنا سخت ہے، کتنا پابند ہے شریعت کا، اس کے حساب سے ہی اسے آزمایا جاتا ہے، اس کے حساب سے ہی اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اور یہ آزمائش اور ابتلاء پر ہی ہماری لاسٹ گفتگو ہو رہی تھی، اور اس گفتگو کو کنٹینیو کرنے کا ایک مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ آج دنیا میں آپ دیکھیں، کسی سے بات کریں تو کوئی آپ کو 100% خوش دکھائی نہ دے گا،
طرح طرح کے اس کے پاس مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، کوئی بیمار ہے، کسی کے کاروبار کا مسئلہ ہے، کسی کے فیملی کا مسئلہ ہے، کسی کے گھر کا مسئلہ ہے، کسی کی تعلیم کا مسئلہ ہے۔ ہر کوئی آپ کو دنیا میں 99% جب لوگوں سے بات کریں گے تو گرچہ وہ اپنی راز کی باتیں چھپا کے رکھتے ہیں، اپنی سیکریسی نہیں بتاتے ہیں، اور نہیں بتانا چاہیے۔ یہ باتیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کرنے والی باتیں ہیں نا، تو اسی کے سامنے کری جائے۔ لیکن آپ جب دیکھیں گے جو آپ کے قریبی ہیں، جو آپ سے کلوز لوگ ہیں، آپ ان کی باتوں کو جانتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں لوگ جو ہے عموماً 99% لوگ جو ہے پریشان ہیں، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں۔ تو وہ کیوں ہے، یہ بات جاننا ضروری ہے۔ اور جب ان پریشانیوں پر، مصیبتوں پر، ان کلائمیٹیز پر ہم جب صبر کرتے ہیں اور سختی کے ساتھ ثابت قدم رہتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی شکوہ و شکایت نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایسے آزمائے جانے والے لوگوں کے لیے بے انتہا انعام ہے، بے انتہا ثواب ہے، بے انتہا اجر ہے اور ریوارڈ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اس نے کہا وما عند اللہ خیر و ابقا، جو ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے وہ بڑا ہی خیر والا ہے اور بہت ہی باقی رہنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بڑا انعام و ثواب رکھا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یود اہل القیامہ حین یؤتی اہل البلاء الثواب لو ان جلودہم کانت قردت فی الدنیا بالمقارید، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو جنہیں آزمایا ہے، جنہیں مصیبتوں اور پریشانیوں میں رکھا ہے، قیامت کے دن جب انہیں ثواب دیا جائے گا، جب اس کا اجر دیا جائے گا، جب بدلہ دیا جائے گا، تو امن و سکون میں رہنے والے یہ تمنا کریں گے کہ کاش آزمائش کے طور پر دنیا میں ہماری چمڑیوں کو، ہماری اسکن کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا ہے اور ہمیں یہ ثواب مل جاتا۔ جو آج کے دن مصیبت زدہ لوگوں کو، پریشان حال لوگوں کو، آزمائے ہوئے لوگوں کو جب ثواب دیا جا رہا ہے، ایسا ثواب ہوگا کہ لوگ تمنا کریں گے کہ ہماری اسکن کو دنیا میں آزمائش کے طور پر کینچیوں سے، سیزر سے کاٹ دیے جاتے، ہم وہ تکلیف برداشت کر لیتے، لیکن جو آج ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے دیا جا رہا ہے، عطا کیا جا رہا ہے، کاش یہ ثواب ہمیں مل جاتا، کاش یہ ثواب ہمیں نصیب ہو جاتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، ابن ماجہ نے اور امام حاکم نے مستدرک میں اور دیگر محدثین نے یہ حدیث روایت کی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دخلت علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہو یوعک، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو شدید بخار ہو رہا تھا۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ وہ کس پریشانی میں ہیں، کتنی آزمائشیں ہوئیں آپ کی، کن مصیبتوں سے آپ دو چار ہوئے، آپ کو ساری تاریخ اور ساری سیرت معلوم ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا وہو یوعک، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو شدید بخار ہو رہا تھا۔ فوضعت یدی علیہ فوجدت حرہ بین یدی فوق اللحاف، تو میں نے چادر کے اوپر سے اپنا ہاتھ جسم مبارک پر رکھا، جسم مبارک پر چادر کے اوپر سے ہاتھ رکھا، کہتے ہیں بخار کی گرمی مجھے چادر کے اوپر سے محسوس ہو رہی تھی، اتنا شدید بخار تھا۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ ما اشدہ علیک، یا رسول اللہ کتنا شدید بخار ہے آپ کو، کتنا تیز بخار ہے آپ کو کہ چادر کے اوپر سے اس کی گرمی محسوس ہو رہی ہے، لحاف کے اوپر سے اس کی گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نعم انا کذالک یضاعف لنا البلاء ویضاعف لنا الاجر، ہاں ابو سعید بخار بہت تیز ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہم پر مصیبت بھی اتنی سخت آتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ثواب بھی ڈبل عطا فرماتا ہے، اس کا اجر بھی ڈبل عطا فرماتا ہے، اجر بھی ہمیں دوگنا عطا فرماتا ہے۔ ہم پر مصیبت بھی سخت آتی ہے، ہماری آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس آزمائش کے بدلے، اس مصیبت کے بدلے ہمیں ثواب بھی دوگنا عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگے ہاتھوں ایک بات اور پوچھ لی، اور اس کہ یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء،
یا رسول اللہ سب سے سخت مصیبت کن لوگوں پر آتی ہے؟ سب سے زیادہ آزمائش کن کی ہوتی ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الانبیاء، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ آزمائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبیوں کی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبیوں کی سب سے زیادہ آزمائش ہوتی ہے، سب سے زیادہ سخت مصیبتیں ان پر آتی ہیں۔ فقال ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلت یا رسول اللہ ثم من؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ثم الصالحون، وفی روایت قال ثم العلماء ثم الصالحون، وفی روایت قال ثم یلونہم ثم یلونہم ثم یلونہم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ سخت مصیبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندوں پر آتی ہے، سب سے زیادہ انہیں آزمایا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ علماء کو آزمایا جاتا ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندوں کو آزمایا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ فرمایا کہ انبیاء کے بعد جن کا درجہ انبیاء سے نیچے ہے، پھر ان سے نیچے، پھر ان سے نیچے ہے، جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے آزمائش اتنی ہی زیادہ ہوگی، ان پر اتنی ہی زیادہ سخت مصیبتیں آئیں گی، اتنی ہی زیادہ پریشانیوں میں مبتلا کیے جائیں گے، اتنی ہی سخت ان کا امتحان ہوگا۔ تو جب کوئی بندہ آزمایا جائے، مصیبتوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، اور جتنی سخت مصیبت ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ صبر کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ محبوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پسند فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے، اس وجہ سے اسے آزمائش میں رکھا ہے، ابتلا میں رکھا ہے، امتحان میں رکھا ہے۔ یہ محبوبیت کی نشانی ہے، یہ محبوبیت کی علامت ہے، یہ پسندیدگی کی علامت ہے۔ اس سے انسان کو پریشان نہ ہونا چاہیے، گھبرانا نہ چاہیے۔ آپ دیکھیں آگے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ان کان احدہم لیبتلا بالفقر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعض بندے اس طرح آزمائے جاتے ہیں حتی ما یجد احدہم الا العباء یحویہا، ان کان احدہم لیبتلا بالفقر حتی ما یجد احدہم الا العباء یحویہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعض بندے اس طرح آزمائے جاتے ہیں، اس طرح ان کا امتحان لیا جاتا ہے کہ ان کے جسم پر ایک کمبل کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچتا، جسے صرف اوڑھے ہوتے ہیں۔ ایسی آزمائش، ایسی فقر کی آزمائش، پاورٹی کی آزمائش، غریبی اور غربت کے ساتھ اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزماتا ہے کہ ان کے جسم پر ایک کمبل کے علاوہ کچھ نہیں بچا ہوتا ہے، جو وہ صرف اوڑھ کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ كَمَا يَفْرَحُ بِالرَّخَاءِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہیں جو اس آزمائش پر، امتحان پر اس طرح خوش ہوتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی مال و دولت ملنے پر خوش ہوتا ہے۔ وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں آزمایا جا رہا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے، وہ خوش رہتے ہیں کہ ہمیں مصیبتوں میں رکھا جا رہا ہے۔ ہم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہیں، اس کی مرضی ہے کہ اگر ہم مصیبت میں رہیں تو ہمیں یہی پسند ہے، ہم اسی پر خوش ہیں، ہم اسی پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر وہ یہی پسند ہے کہ ہمیں آزماتا ہے، ہمیں امتحان میں رکھے ہوا ہے، تو ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس امتحان سے ہمیں کامیابوں کا امران کر کے باہر نکالے۔ تو اللہ کے نیک بندے اس طرح آزمائشوں پر خوش ہوتے ہیں، اور یہ علامت ہے کہ وہ اللہ کا نیک ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم الجزاء مع اعظم البلاء، بڑا ثواب بڑی مصیبت کے ساتھ ہے۔ جتنی بڑی مصیبت، جتنی بڑی آزمائش، جتنا بڑا امتحان، اتنا ہی بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ثواب ہے، اتنا ہی بڑا اجر ہے، اتنا ہی زیادہ ریوارڈ ہے آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا فَابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخْطُ۔ اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت فرماتا ہے، پسند فرماتا ہے، تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے، اس کا ٹیسٹ لیتا ہے، اور اس قوم میں سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس امتحان پر، اس آزمائش اور ٹیسٹ پر راضی رہا، خوش رہا، دل سے قبول کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رضامندی اس کے لیے لازم کر دیتا ہے کہ اللہ بھی تم سے راضی ہے، اللہ بھی تم سے خوش ہے۔ اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس آزمائش اور امتحان پر ناراض ہوا، واویلا مچایا، شور شرابہ کیا، یا شکوہ کے الفاظ زبان پر لے آئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔
تو یہ جب ہم آزمائشوں میں ہوں، جب امتحان میں ہوں، جب اس طرح کی پریشانیوں میں ہو تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آزمائش کا ایک واقعہ قرآن میں ذکر فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہ واقعہ اپنی زبان مبارک سے خود ارشاد فرمایا، اور اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ امام مسلم نے صحیح مسلم میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بروج میں ارشاد فرماتا ہے، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ ہم علیہا قعود۔ ہلاک ہوں اخدود والے، خندق والے، ان پر لعنت ہو، وہ بھڑکتی آگ والے ہیں، اذ ہم علیہا قعود، جو آگ کے کناروں پر کرسیاں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ خندق والوں کا واقعہ کیا ہے؟ یہ کون تھے خندق والے جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لعنت کی ہے؟ یہ حدیث بہت لمبی ہے، ان شارٹ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے کان ملک فی من کان قبلکم، تم سے پہلے زمانے میں ایک بادشاہ ہوتا تھا، اور یہ سیریا کا بادشاہ تھا، شام کا بادشاہ تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایک بادشاہ ہوتا تھا، اور اس بادشاہ کے بعد پاس ایک بڑا ہی ایکسپرٹ میجیشین تھا، جادوگر تھا، جادو کرتا تھا۔ تو جب وہ جادوگر بوڑھا ہوا اور اس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ، ایک یوتھ کو، ایک نوجوان لڑکے کو، ایک ینگ ایج لڑکے کو آپ میرے پاس بھیجیں، تاکہ جو میرے پاس نالج ہے، جو جادو کا نالج ہے، جو ٹرک آف میجک ہے، میں اس بچے کو سکھا دوں، تاکہ اگر میں مر جاؤں تو میرے بعد جو ہے وہ آپ کے کام آئے گا، آپ کی سلطنت کو بچانے میں، آپ کی حکومت کو بچانے میں، اس کو چلانے میں وہ کام آئے گا۔ تو بادشاہ نے ایک بچے کو جو بالکل ٹینیجر تھا، ینگ ایج کا تھا، اس کو مقرر کر دیا کہ تمہیں اس جادوگر کے پاس جا کر کے روزانہ جادو سیکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بچہ روزانہ اپنے گھر سے نکلتا اور اس میجیشین کے پاس جاتا اور جا کر کے جادو سیکھتا، لیکن جب وہ گھر سے نکلتا تو راستے میں ایک خانقاہ پڑتی، ایک راہب ہوتا تھا، ایک پریسٹ ہوتا تھا، کرسچن پریسٹ، جو بڑا ہی نیک تھا۔ تو جب وہ راستے سے جاتا، راستے میں اس کی جب خانقاہ آتی جہاں پر وہ ہوتا، تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس بیٹھ جاتا، اس راہب کے پاس، اور اس کی باتیں سنتا، اس کی باتیں بہت اچھی لگتی اس کو، اور وہ دین کی باتیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں، اللہ کے رسولوں کی باتیں اسے بتاتا۔ پھر وہ جب جاتا، پہلے تھوڑی دیر اس راہب کے پاس بیٹھتا، اس پرسٹ کے پاس بیٹھتا، اس سے باتیں سنتا، اور پھر اپنے سفر پہ دوبارہ روانہ ہوتا اور اس میجیشین کے پاس پہنچتا، یہاں تک کہ وہ بعض اوقات دیر ہونے لگی اسے۔ جب دیر ہونے لگی، لیٹ ہونے لگا، تو اس میجیشین نے اس کو مارنا شروع کیا کہ تم روزانہ لیٹ کیوں آتے ہو؟ میں یہاں تمہارا انتظار کرتا ہوں، ویٹ کرتا ہوں، اور تم روزانہ لیٹ آتے ہو۔ تو اس نے یہ بات آ کر کے اس راہب کو بتائی اور اس پرسٹ کو بتایا کہ مجھے میرا استاذ جو میجیشین ہے مجھے مارتا ہے لیٹ ہونے پر، دیر ہونے پر۔ تو اس راہب نے ایک ٹرک بتائی کہ جب تم جاؤ اور تمہیں مارے تو کہہ دینا کہ میرے گھر والوں نے مجھے روک لیا تھا، میرے گھر والوں نے مجھے دیر کر دی ہے، اور جب گھر والے تم سے پوچھے کہ تم لیٹ کیوں آئے ہو، دیر سے کیوں آئے ہو، تو کہنا کہ میرے استاذ نے مجھے روک لیا تھا، میرے استاذ نے مجھے وہاں دیر کر دی۔ اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ایک دن یہ چونکہ نوجوان تھا، ایک دن جب وہ راستے سے گزر رہا تھا تو ایک بہت بڑا ایک اسنیک، ایک ہیوج اسنیک جو ہے راستے میں اس طرح سے راستہ کو بلاک کر کے رکھا ہوا تھا کہ نہ لوگ ادھر کے ادھر جا پا رہے تھے، نہ ادھر کے لوگ ادھر آ پا رہے تھے۔ تو اس نے کہا، اعلم الساحر افضل ام الراہب، آج میں پتہ لگاؤں گا کہ وہ جادوگر افضل ہے یا یہ راہب جو ہے، یہ پریسٹ جو ہے، یہ افضل ہے۔ آج امتحان کا دن ہے، آج آزماتا ہوں میں کہ ان دونوں میں سے افضل کون ہے۔ تو اس نے ایک پتھر لیا اور پتھر اٹھا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ان کان امر الراہب احب الیک من امر الساحر فاقتلہ۔ تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ اگر تیری بارگاہ میں راہب زیادہ محبوب ہے تو اس پتھر سے اس ہیوج اسنیک کو تو قتل کر دے، اور اگر تیری بارگاہ میں وہ جادوگر زیادہ افضل ہے، محبوب ہے، تو اس پتھر سے اس سانپ کو تو قتل نہ کرنا۔ اور اس نے یہ بات کہہ کر وہ پتھر چلائی اس سانپ پر، اور وہ سانپ وہی قتل ہو گیا، مر گیا۔ اور لوگوں نے جب یہ بات دیکھی تو اس کی ایک شہرت ہو گئی
کہ ایک چھوٹے سے پتھر سے اس چھوٹے سے بچے نے اتنے بڑے سانپ کو قتل کر دیا، جہاں پورا شہر کھڑا ہے، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی آگے بڑھنے کی، اور اس نے سانپ کو قتل کر دیا ہے۔ تو اس کا ایک فیم ہوا، ایک پاپولیرٹی ہو گئی پورے شہر میں، پورے سٹی کے اندر، اور بڑا مشہور ہو گیا۔ تو اس نے یہ بات آ کر کے راہب کو بتائی کہ آج میں نے ایسا ایسا کیا ہے، اور جب میں نے یہ بات کہہ کے پتھر چلائی تو وہ سانپ قتل ہو گیا میرے پتھر سے۔ تو راہب نے کہا کہ آج سے تو مجھ سے زیادہ افضل ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تیرا مقام و مرتبہ مجھ سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے، مجھ سے بھی زیادہ تو افضل ہو گیا ہے۔ اور کہا وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَىٰ، اور آج سے تم آزمائے جاؤ گے، تمہارا امتحان ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائش میں ڈالے گا۔ فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ، اور اگر تم آزمائے جاؤ، تمہاری آزمائش ہو، تمہارا امتحان ہو، تو ہرگز میرا نام نہ لینا، وہاں پر میرا نام نہ لینا، میرا نام ذکر نہ کرنا اگر تمہاری آزمائش ہو، تمہارا امتحان ہو۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نوجوان کو وہ مقام، وہ بلندی عطا فرمائی کہ یہ جس کے لیے جس بات کی دعا کر دیتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں فرماتا۔ کسی کو کوئی بیماری ہو، کوئی پریشانی میں ہو، کوئی مصیبت میں ہو، جو بھی اس کے پاس آتا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتا اور اس آدمی کو شفا عطا فرما دیا کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے پورے شہر میں اس کی ایک الگ ہی پاپولیرٹی ہو گئی، ایک الگ ہی فیم ملا اسے، الگ ہی شہرت ملی اسے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کی کوئی دعا رد نہ ہوتی۔ یہاں تک کہ راہب نے کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اپنی بارگاہ میں وہ مقام عطا کر دیا ہے کہ وہ مقام مجھے بھی نہیں ملا ہے۔ تو یہ ولایت کے لیے کوئی بڑی عمر کا ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے کوئی بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے بچپن میں ہو، کم عمری میں ہی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ کے مقبول اور محبوب بنا لیا کرتا ہے۔ حضرت مریم کی عمر کم تھی، پیدائشی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ کی مقبول بندی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن میں ہی انہیں اپنی بارگاہ کا قریبی بنا لیا تھا، انہیں محبوب بنا لیا تھا۔ تو یہ جو بچہ کا واقعہ ہے کافی لمبا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نیکسٹ ویک جمعہ کو اس واقعے کو کنٹینیو کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے میں جو نصیحت رکھی ہے وہ سننے کے قابل ہے کہ یہ واقعہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے اس میں کیا نصیحت ہے پورے لوگوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، جن لوگوں نے سنت ادا نہیں کی وہ کھڑے ہو کر سنت ادا کر